رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ نعرہ صلوات۔ میرے معزز سامعین اکرام، محمد پر بلندتر صلوات۔ میرے نوجوانوں، میں نے کلام مجید کی جو آئے مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، کم و بیش ہمارے قوم کا ہر بچہ اس آیت کو حفظ بھی رکھتا ہے، اس کے مفاہیم سے بھی آشنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب تم یہ اعلان کر دو کہ تمہارے رسالت کے اجر سوائے تمہارے قرابت داروں کی محبت و اطاعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ شیعہ اثنا عشری جس کا پہلا امام مولا متقیان علی بن ابی طالب ہے، اور ہم سب 12ویں کے منتظر ہیں جو ولی عصر عجل اللہ فرج الشریف ہے۔ تو امام پردہ غیب میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کر لے یا غافل ہو جائے۔ عزیزو، ہم دنیا کے جس کونے میں رہے، جہاں پہ بھی زندگی بسر کرے، ہم مدینے کے ان لوگوں سے اچھے ہیں
جب زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے خاموشی اختیار کر لیا تھا۔ کیونکہ آج بھی ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ آج زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ میرے نبی کے دوسرے جو امتی ہے دوسرے فرقے کے، وہ بھی آوازیں بلند کرنے لگے۔ شیعہ اور شیعیت دونوں میں فرق ہے۔ ہمیں اس طرح کا شیعہ ہونا چاہیے کہ صفین کے میدان میں ہم مولا کو غلط نہ سمجھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بیدار رہنا ہوگا۔ دوستو، بہت سارے ہمارے جوان اکثر علماء سے اس انتظار میں رہتے ہیں کچھ فضائل بیان کریں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ علی سے محبت ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے۔ اگر علی کے فضائل سننے میں آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے، آپ کے روح کو سکون ملتا ہے، تو سوچئے ان فضائل پہ اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو کیونکہ علی بغیر عمل کے نہیں ملتے، ہے کہ انہیں دیکھیے آج کل دنیا میں بہت سارے علی علی کرنے والے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ کمال محبت اس وقت ہے جب علی آپ کو اپنا محب مان لے، ہے کہ نہیں؟ اور کس طرح کا محب؟ اچھا آپ میرے کو ایک بتائیے، میں آپ کی دکان پہ جاؤں، لباس میں ہوں، مولانا ہوں، آپ دکاندار ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ مجھ سے کہہ سکتے مولانا صاحب ذرا آپ یہاں میرا دکان دیکھ لیں، میں یہ کام کر کے آؤں۔ کیوں آپ ہم سے اتنا دور کیوں ہیں؟ آپ اتنے دور کیوں ہیں؟ مولا کوفے میں نکلتے ہیں، بازار میں پہنچتے ہیں، میسم کی دکان پہ پہنچے، میسم نے مولا کو دیکھا، سلام کیا، کہا مولا آپ ذرا میری دکان دیکھ لیں، میں ابھی ایک کام کر کے آتا ہوں۔ علی سے میسم کہہ رہے ہیں مولا ذرا آپ میری دکان کا خیال رکھے، میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ مولا نے کہا جاؤ۔ کتنی بے تکلفی ہے کہ نہیں؟ کتنے قریب ہے مولا سے میسم۔ وہ چلے گئے، منافق تھا، دیکھا مولا کو کیا پتا بزنس کے بارے میں، کیا پتا، جیسے آج کل ہر مسئلے میں سوچتا، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کیا جانتے ہیں، مولانا کو صرف قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ مولانا کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھا دیں گے، شادی ہے تو نکاح پڑھا دیں گے، بچہ پیدا ہوا تو کانوں میں اذان اور اقامت کہہ دیں گے۔ مولانا کو اسی مصرف کے لیے ہم نے رکھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سنوں، مولا علی کہتے ہیں افضل السیاسہ، ایک جگہ لفظ افضل استعمال کیا اور ایک جگہ احسن السیاسہ۔ افضل السیاسہ سیاست المومن۔ آج اگر کوئی مولوی سیاست پہ اتر جائے تو اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں، اور مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین
سیاست مومن کی سیاست ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد ہے کہ نہیں؟ یعنی مولوی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک محلے کا چیئرمین یعنی کونسلر بھی نہیں ہو سکتا، اس لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لوگوں کے حقوق پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کو عدل نہیں آتا، وہ انصاف نہیں جانتا، یا پھر یہ ساری چیزیں ایک کونسلر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہاں ہے آج کے زمانے کی سیاست اور اس سیاست میں آسمان زمین کا فرق ہے کہ نہیں؟ تو مولا نے، اس لیے میں یہ سیاست کے لفظ اس لیے لایا کیونکہ کوفے میں سب سے زیادہ سیاست ہوا کرتی تھی، اور ہر موقع کے تلاش میں منافقین رہتے تھے۔ دیکھا کہ علی دکان پہ کھڑے ہیں، میسم نہیں ہے، علی کو کیا پتہ بزنس کرنا ہے کہ نہیں؟ علی کو کیا پتہ بزنس کرنا ہے، چلو چل کے کچھ بیوقوف بنا آتے ہیں۔ آئے، کھجور کتنے کی ہے؟ مولا نے کہا اتنے کی۔ کہا یہ پیسے لو، کھجور دے دو۔ مولا نے مٹھی بھر کے کھجور دے دی، پیسہ کہا وہاں رکھ دو، رکھ کے چلا گیا خوشی خوشی۔ راستے میں کہہ رہا علی کو کچھ نہیں پتا، علی کو بزنس کرنا نہیں آتا، علی کی سچے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہے۔ لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہا میں کھوٹا سکہ دیا، علی نے کھجوریں دے دی، چیک بھی نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ جیسے آج کل ہم لوگ کچھ چیک ہی نہیں کرتے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیز ہے اس مشتبات۔ میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں کے بارے میں بولوں گا، ہے کہ نہیں؟ ابھی تو 24 پرگنہ کے لوگ یہاں نہیں ہیں جو ان کے بارے میں یہاں بات کریں۔ خدا نے اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو اتنے کچھ دیے کہ آپ سنبھال نہیں سکے، اس کو سنبھالنا آپ کے لیے نہیں ہوا۔ آج خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس امام بارگاہ کی حدود اربع کو دیکھ لیا۔ یقین کیجئے تب سے دیکھنے کے بعد خوشی کم غم زیادہ ہے۔ کیونکہ آپ کے گھر پہ اگر ایک روم بند پڑا رہ جائے آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ استعمال نہ ہو یا آپ مجبور ہو اس کو استعمال نہ کر سکے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بس اشارہ کافی ہے۔ تو وہ کہتا ہوا آگے نکلنے لگا کہ مولا کو کچھ نہیں پتا۔ گھر گیا، بچوں کو جمع کیا، آؤ کھجور کھاتے ہیں۔ کھجور کھولا تو دیکھو اس میں سب کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اب غصہ آیا، علی نے کیڑے والے کھجور ہم کو دے دیے۔ اب وہ لے کے واپس آنے لگے۔ آنے کے بعد علی یہ دھوکہ کس طرح سے؟ تجارت میں دھوکہ کیوں کیا آپ نے؟ کہا کیا کیا؟ کہا یہ کیڑے والے کھجور ہے۔ کہا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دے۔ رکھ دیا۔ کہا میرا پیسہ کہاں جہاں رکھا تھا وہاں سے اٹھا لے۔ کہنے لگے تو پھر اتنا تو بتا دیجئے یہ کیڑے والے کھجور ہم کو کیوں دیے؟ کہا اگر تو کھوٹا سکہ نہ دیتا تو تیرے کھجور میں کیڑے نہ نکلتے۔ اب سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ذرا سوچئے، یہ ایک پیغام ہے۔ منافق کے ذریعے مولا نے ایک پیغام دیا اپنے چاہنے والوں کو۔ یاد رکھو جب بھی اسلام کے لیے کچھ خرچ کرنا ہو، کچھ دینا ہو تو نیک نیتی سے دینا، کھوٹے چیز مت دینا، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کو لینا چاہیے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ اب یہ بتائیے محبت کو فرض کیا، میں نے کل بیان کیا تھا کہ
کہ اللہ نے قرآن میں محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا ایک اعتبار سے، کیونکہ نماز قبول نہیں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو نماز جو واجب ہے اگر اس کو قبول کروانا ہے تو اہل بیت کی محبت دل میں رہنا ضروری ہے، شرط ہے کہ نہیں؟ تو نبی نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وارکعوا واسجدوا وکبروا تکبیرا، یہ سب قرآن کی آیت ہے عزیزو۔ قرآن میں کہیں پہ بھی ترتیب سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ انسان پہلے وضو کرے گا، پھر مصلی پہ جائے گا، پھر تکبیرۃ الاحرام کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائے گا، نیت کرے گا تکبیر، پھر اس کے بعد قرات، پھر رکوع، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ الگ الگ جگہوں پہ قرآن کے ارکان کو بیان کیے گئے۔ اگر ان 73 فرقوں کے ملا سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ جس ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں یہ ترتیب کس نے بتایا؟ کہا امام صاحب نے۔ امام صاحب کہاں سے سن کے آئے؟ کہاں مدرسے میں گئے تھے وہاں پڑھ کے آئے۔ اچھا کہاں سے پڑھے؟ کتاب سے۔ کتاب میں کہاں سے آئی؟ لکھنے والے نے لکھ دیا۔ اچھا لکھنے والے نے لکھ دیا، لکھنے والے کو یہ ترتیب ملی کہاں سے؟ کہا راویوں سے ملا ہے۔ اچھا راوی حضرات کہاں سے یہ روایت کرتے ہیں؟ کہا میں نے اصحاب سے لی ہے۔ اچھا اصحاب یہ ترتیب کہاں سے پائے تھے جو آپ کو بیان کر گئے؟ کہا ہم نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ایک بار نہیں ہزاروں بار۔ اگر روایت دیکھی جائے کہ وجوب نماز کے بعد سے نبی جتنے دن تک زندہ تھے، ایک روایت کے مطابق 18,000 وقت کی نماز نبی نے ادا کی۔ کوئی بھول سکتا 18,000 بار پڑھنے کے بعد، ایک کام کرنے کے بعد؟ آپ بھولیں گے؟ ہاں اچھا یہ ترتیب آپ کو وہیں سے ملا؟ کہاں؟ کہ آپ کتنے قریب رہتے تھے نبی سے؟ کہ بہت قریب، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا 4 مسلط 4 طریقے کے کیوں ہیں پھر؟ مسلط 4 طریقے 4 آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے، ہاتھ رکھنا کہاں ہے؟ کیا نبی اسی طرح گھماتے رہتے تھے کیا؟ صبح کی ایک طریقے سے، ظہر کی دوسری طریقے سے، عصر کی پھر تیسری طریقے سے، ایسا کچھ تھا؟ کہا نہیں۔ ہر فرقے والا، ہر فرقے کے امام کو ماننے والا یہی کہے گا بس یہی درست ہے، یہی درست ہے، یہی درست ہے۔ ہاں اب پریشان ہے نا کہ آخر صحیح والا کہاں سے ملے؟ تو جو لوگ ان چیزوں کو درست بتا رہے تھے، جن کے ذریعے لیے ہوئے تھے، جب 25 سال بعد ایک مرتبہ نبی کے وصال کے 25 سال بعد علی کے پاس خلافت آیا تو وہی جو نمازیں پڑھا کرتے تھے انہوں نے سب سے پہلی نماز نبی کے بعد علی کے پیچھے پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے مسجد النبوی میں آپے سے باہر ہو کر اتنے چیخ چیخ کر بیان کرنے لگے کہ آج ہم نے وہ نماز ادا کی جو آج سے 25 سال پہلے نبی کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بیان کرنے والے اپنے نہیں عزیزوں، یہ بیان کسی اپنے نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب کیا پتہ چلا؟ بتائیے، دشمن اگر گواہی دے، کیا بولے؟ علی کے پیچھے وہ نماز ادا کی جو 25 سال پہلے نبی کے پیچھے ہم لوگ پڑھتے تھے جس طریقے سے۔ بات یہاں تک آئی۔ آج ہمارے اندر، ہمارے اس مجمع میں بھی ہوگا، ہمارے 2-4 آپ اٹھ کے ابھی کھڑے ہو، یہ کام کرنا ہے قوم کے لیے۔ آپ جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، کچھ کریں گے نہیں، تب تک ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، ہے کہ میرا دوسرا بھائی اٹھ کے کھڑا ہوگا، کچھ کرنا چاہے گا، یعنی جیسی کام کرنے جائیے گا تبھی آپ کے خلاف لوگ ہوں گے۔ اور یہ آج کی ذہنیت نہیں ہے۔ بدر میں کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ خندق میں کون تھا؟ خیبر کس نے فتح کی؟ بتائیے، سب آپ کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے۔ سیف الاسلام کون ہے؟ بتائیے، سیف الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مولا علی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں نہیں، علی کہاں کچھ کی ہے،
وہ تو خالد بن ولید ہے، صلوات پر محمد وعلی محمد، ہے کہ نہیں؟ علی کی ولادت کعبے میں فضائل نہیں، میں ایک لاجک بتا رہا ہوں آپ کو، اس چیز سے اس کو نوٹ کر لیجیے۔ علی کی ولادت کعبے میں، پہلا مسلمان یعنی نبی کے رسالت کی گواہی علی نے دی ہے۔ علی نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کا ایک ظاہر کیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے جو بڑے بھائی کہتے ہیں کہ علی بچوں میں پہلے مسلمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علی نے اعلان اسلام کیا ہے، قبول اسلام نہیں۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ علی نے اعلان اسلام کیا ہے، قبول اسلام نہیں، بلکہ اسلام کی پہلی دعوت علی کے ذریعے نبی نے دی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے وہ ہم لوگ سادگی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ابو طالب کے گھر پہ بلایا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں مسجد رہتے ہوئے گھر پہ کیوں نماز ہے، مسجد رہتے ہوئے یا امام بارگاہ رہتے ہوئے گھر پہ کیوں مجلس ہے، بعض طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو عزیز و مکے کے رہتے ہوئے 1,24,000 نبیوں کا جو سردار ہے، اس کو اعلان نبوت کرنا ہے کہ نہیں؟ گھر اللہ کے نبیوں نے بنایا، اس گھر کو چھوڑ کر، مکے کی تمام گھروں کو چھوڑ کر، تمام میدانوں کو چھوڑ کر ابو طالب کے گھر پہ اعلان رسالت کرتے ہیں میرا حبیب۔ جس گھر سے اعلان رسالت کرتے ہیں اسی گھر کے مکھیا کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ لگانے والے اپنے نہیں کافر تھے، جو اسلام کے لباس میں آ کر ابو طالب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا کرتے تھے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو ریزن جان لیجئے کہ مکے کے اس کا ریزن یہ بتایا گیا ہے، تاریخ عرب میں یہ لکھا گیا ہے، کچھ مشرکین مکہ نے یہ تاریخ لکھی ہے، کسی بکے ہوئے مسلمان نے نہیں لکھا، کسی بکے ہوئے منافق نے نہیں لکھا، بلکہ حکمرانوں کے اشارے پہ لکھنے والا قلم نے نہیں لکھا، بلکہ ان کے پیسوں پہ چلنے والی روشنی سے یہ روایت نہیں لکھی گئی، بلکہ مشرکین مکہ نے جو روایت لکھی ہے، جو ہسٹری عرب کے لکھی گئی ہے کہ اس وقت ابو طالب کے گھر میں محمد نے اعلان رسالت اس وجہ سے کیا کہ اللہ کا گھر مکہ اور مکے کی سارے کوچے گلی، مکے کے سارے چوراہے، مکے کے سارے میدانوں پہ لوگوں نے بت جمع کر کے رکھے تھے۔ ہاں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جہاں پہ بت نہیں رکھے گئے تھے، سوائے ایک گھر کے جس گھر کا نام ابو طالب کا گھر تھا۔ صلوات بر محمد۔ ابو طالب کا گھر تھا، اسی لیے نبی نے وہاں سے توحید کا پرچم کو بلند کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے گئے، ہے کہ نہیں؟ تو مولا علی مکے میں ان کی ولادت، ان کے گھر سے سب سے پہلے، جیسے آج کل ہر جگہ فقریہ کہا جاتا ہے، بھئی بنگال میں اس جگہ سے سب سے پہلے اس زمین پر، اس ایریا میں، اس مسجد میں عید میلاد النبی منایا گیا۔ پہلی جو چیز ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جیسے مرشد آباد سرزمین بنگال میں، ہے کہ نہیں، مرشد آباد کی اہمیت ہے، اسی طرح مٹیا پورج کی بھی کچھ اہمیت ہے کہ نہیں؟ ان دو جگہوں کی، ہگلی کی بھی اہمیت ہے۔ ہم تو سوئے ہوئے قوم ہیں، ہمارے بزرگ بہت دے کر گئے، لعنت ہے ہماری کرم پر کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بلکہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں، جا کے جتاتے بھی نہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ ہماری کے مطلب میرے امام کی ہے، جس کو سنبھال کے اس کے وارث تک پہنچانا ہے، چاہے یہاں کی ہو، چاہے ہگلی کی ہو، چاہے مرشد آباد کی ہو۔ لیکن ہم کوئی بیدار نہیں ہیں، ایک ایک کر کے ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جا رہی۔ آج دیکھیں پراپرٹی صرف شیعوں کی ہے، بلکہ صرف شیعوں کی جو ہے لوٹی گئی ہے، جیسے شام غریبہ میں یزیدیوں نے لوٹا تھا، ورنہ باقی سارے مذاہب کے پراپرٹی آج بھی ایسی سالم ہے کہ نہیں؟ ہمارے اگر قبرستان ہے، ہمارے امام بارگاہ کی دیواریں ہیں تو اس میں توڑ توڑ کے دکانیں بنا لی گئی ہے، لیکن جا کر مختلف چرچوں کو دیکھیے، ہمت ہے کہ دیوار پہ کچھ چپکا بھی دے۔ ہاں وہاں کیوں نہیں جاتی، یہاں کیوں آتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہم سوئے ہوئے قوم، تو ہم کو کیوں نہیں لوٹا جائے گا؟ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بولتے نہیں تھے، مصلحت پسند تھے،
بس میری روزی روٹی چلے، میرا پیٹ میں کھانا رہے، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، بس ختم ہو گئی بات، ہے کہ نہیں؟ محرم میں 2 مہینہ 8 دن کالا کپڑا پہن لیں گے، یا حسین کر لیں گے، بس کیسے نہیں ہے بی بی زہرا ہم کو جنت دے گی؟ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ بیداری کا پتہ، نہ اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی آپ نے زحمت کی، نہ کبھی حسین کے جائیداد جو دے کر گئے ہیں حسین کے چاہنے والوں نے، اس کی حفاظت کے لیے کبھی کچھ سوچا؟ اگر کوئی اٹھا ہے تو پہلے سب سے پہلے اٹھنے والے کی طرف ہزاروں انگلیاں اٹھ گئے، اس کو کیا فائدہ ہے؟ نیت پہ شک کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ تو علی کی ولادت کعبے میں، شہادت مسجد کوفہ میں، ساری زندگی اسلام کے احکام نافذ کرنے میں گزر گئے۔ لیکن میرا مولا جب مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو شام والوں نے یہی کہا تھا نا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ علی کا مسجد سے کیا کام تھا؟ معاذ اللہ علی بے نمازی تھے، یہ پروپیگنڈے کیے گئے۔ جیسے آج ہم میں کسی کی دشمنی ہو جاتی ہے تو ہم مادیہ والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ سے میری بہت اچھی بنتی تھی، آج جھگڑا ہوا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ بزنس میں بے ایمانی کرتا ہے، اس کے کیریکٹر ایسے ہیں، تو یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ علی والے کی زبان نہیں ہے، مافیا کی زبان ہے، مافیا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ بھائی دشمنی کسی سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن دشمنی میں نہ ایمان کو خراب کیجئے، نہ انسانیت کو بھول جائیے، ہے کہ نہیں؟ بھائی اتنی دشمنی ہو گئی، اگر اس کے گھر پہ میت بھی ہو گئی تو ہم انسانیت کو بھلا کر دوسرے طرف رخ کر لیتے ہیں، نہیں جانا ہے کہ نہیں؟ نہیں جانا ہے اس طرف، جنازے میں نہیں شریک ہونا ہے، دشمنی میں کر لیتے، بلکہ یہاں تک تو کچھ لوگ حد پار کر لیتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں فلاں ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو۔ کیوں؟ فلاں آپ کے گھر پہ آگ لگانے گیا تھا، دروازہ گرایا تھا، آپ کے گھر میں کسی خاتون کے بچہ سخت ہوا تھا، کسی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ان کے حقوق غصب کیے گئے تھے، جس در پہ جبرائیل وہ نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے، اس گھر پہ آگ اور لکڑی کو جلا دینے کے بعد اور علی کے حقوق پامال کرنے کے بعد زہرا نے صرف ان کو اجازت نہیں دی، زہرا ان سے ناراض ہو کر گئی ہے، لیکن ہم آپس میں اپنے مفاد کے لیے دوستو یہ کرتے ہیں، لیکن زہرا ناراض ہو کے اس لیے گئی ہے 1400 سال بعد بھی لمبی داڑھی رکھ کر، جب کتابوں کو ایک بار مولوی انصاف پسندی سے یعنی تعصب کا چشمہ اتار کر جب ایک مرتبہ پڑھنے لگتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے ہاں ان سے زہرا ناراض ہو کر اس دنیا سے گئی۔ میں نے امامے اتار دیا، اس کا مطلب کہ میں مسائل پہ بھی نہیں آیا، گرمی بہت ہے اس لیے، لیکن چند باتیں آپ کو عرض کر کے جاؤں۔ عزیزو کچھ بھی ہو جائے مقصد حسین مت چھوڑنا، اہل بیت کے در کو مت چھوڑنا، اہل بیت کے روش کو مت چھوڑنا، اہل بیت کی جو زندگانی ہے، جو روش ہے، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے بس اسی پہ قائم رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمنی میں اس حد کو پار کر جائے کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائے جس سے معاویہ خوش ہو جاتے تھے، جس سے دشمنان زہرا خوش ہوتے تھے، جو روش دشمنان زہرا کے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کچھ چیزیں فرق آیا ہے، جیسے مجلس میں آنے سے پہلے تبرک کے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہ سوچنا ہم آپ کو صرف نہیں بول سکتے، بلکہ یہ سوچ اس وقت آ گیا جب پڑھنے والے نے سوچا ملے گا کتنا، ہے کہ نہیں؟ پڑھنے والے نے جب یہ سوچ لیا لفافہ کتنا موٹا ہوگا، تو آنے والے نے سوچا تبرک کون سا رہے گا، یہ سوچنے کی بات۔ تو اس فکر کو ہٹانا پڑے گا، اس فکر سے آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہم میں کسی میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں بیٹا آج چلو آج بریانی ہے، چلو آج حلیم ہے، چلو آج یہ چیز دے، یہ مت بولیے عزیزو، کیونکہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں، اس کی سوچ اسی طرح کی بن جائے گی۔
سوچ میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے عزیز. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے برخلاف ہیں. آج سوچئے ایک بانی مجلس اگر بی بی زینب کی طرح غریب ہوتی، اس کے پاس تو پانی دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ بی بی کے پاس تو کیا مجلس میں کوئی نہیں آ پاتا؟ ہم کو اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. یہ محبت جو اللہ نے فرض قرار دی ہے، جس طرح نماز کو نبی سکھا کر گئے عزیزو، اسی طرح اہل بیت سے کس طرح سے محبت کرنا ہے یہ بھی بتلا کر گئے ہیں. کبھی گودی میں اٹھا لیا، کبھی کندھے پہ بیٹھا لیا، کبھی سجدے کے عالم میں اگر پیٹھ پہ آ جائے تو خدا سجدے سے سر اٹھانے کے حکم میرے نبی کو نہیں دیتے، بلکہ عید کے دن اگر کہے سارے بچے ناکے پہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ناکے پہ جانا ہے، تو رسول اسلام خود ناکہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہے محبت کرنے کا طریقہ کہ وہ کس کو کیا چاہتے ہیں، نبی اس کو ان کی وہ خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو عزیزو میرے مولا نے ایک خواہش ظاہر کی تھی، اے میرے شیعو یاد رکھنا، یہ بھروسہ ہے حسین کا، ظلم کے خلاف رہنا، مظلوم کے حامی رہنا، ظلم کے سامنے سر مت جھکانا. تاریخ ظلم کے سامنے جھکنے والوں کی نہیں لکھی جاتی، ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، سر کٹانے والوں کی لکھی جاتی ہے. تو آج جو محبت ہم اس اہل بیت سے کر رہے ہیں مولا حسین سے عزیزو، ہو سکتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ مکس کر کے موضوع کو رکھتا ہوں اس لیے آپ کو سمجھنے میں شاید تکلیف ہو، لیکن ایک میسیج بس آخر میں دیتا جاؤں. کربلا میں لوٹنے والوں پہ بھی لعنت، تماشائیوں پہ بھی لعنت. یہ نہیں ہے کہ خیمہ لوٹنے والے صرف مجرم تھے، بلکہ آج تک جس نے بھی تبرکات حسین لوٹنے کی کوشش کی وہ مجرم ہے. اگر ہم مصلحت پسندی سے خاموش رہے تو میرا بھی حساب ان کے ساتھ ہوگا. لہذا بیدار رہیے، سب مل کر رہیے، انانیت کو چھوڑیے، کیونکہ انا جب تک آپ کے اندر ہے اللہ کی وحدانیت کو آپ قبول نہیں کر سکتے عزیزو. میں بہت بری چیز ہے، اس کے حد کے آگے بڑھیے عزیزو. آج 1400 سال بعد بھی ہم لوگ جس طرح سے حسین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو عزیزو اسی طرح سے حسین کے نام کو، حسین کے امام بارگاہوں کو، حسین کے جلوسوں کو، حسین کے پروگراموں کو بھی ہمیں بچانا ہے. تبھی ہم سچے حسینی ہو سکتے ہیں عزیزو. یہ فرش عزا زینب مدینے میں آ کر نہیں بچھائی تھی. یہ فرش عزا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہزاروں میل دور، ہزاروں سال بعد ہم تک پہنچی ہے، جب یہ فرش عزا سب سے پہلے بچھایا گیا تو اس کے گھر بچھایا گیا جو حسین کا قاتل تھا، جو اکبر کا قاتل تھا، جو عباس کا قاتل تھا. اس کے گھر پہ اجرکم اللہ. جب شام کے حالات بگڑ گئے، لوگ آہستہ آہستہ اہل بیت سے واقف ہونے لگے کہ یہ کوئی خارجی نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی کی اولادیں ہیں، ان کے اہل ہیں. ان کے معجزات دیکھیں، ان کے کرم دیکھیں، ان کے بچوں کی تڑپ دیکھی، ان کی مظلومیت کو دیکھنے کے بعد شام میں ایک انقلاب برپا یہاں تک کہ مسلمان تو دور کی بات ہے، شام کی یہودی عیسائی بھی یزید کے خلاف ہونے لگے. یزید کے جاسوس نے جب یہ بتایا تو کہا کیا کیا جائے، کہا ان کو آزاد کر دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اجرکم اللہ. یزید اپنے حارث کو بھیجتا ہے، جا کر علی ابن الحسین کو بلا کے لا. ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں، کھینچتا ہوا لے کر جاتا ہے. زینب تڑپ کے
میں سجاد میں تجھے جانے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، تو امامت کی امانت ہے، بھیا نے تجھے میرے حوالے کر کے گیا۔ ایک بار امام نے کہا پھوپھی اماں آپ گھبرائیے مت، یزید ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ سجاد گئے، وہاں پر حداد کو بلا رکھا تھا۔ یزید نے کہا بیڑیاں کاٹ دو، ہتھکڑیاں کاٹ دو، گلے کا توق نکال دو، اجرکم اللہ۔ ایک ایک کر کے زیورات اتار دیے گئے، زیورات اتار دیے گئے۔ جب حداد نے پیر کی بیڑیاں کاٹنی چاہی تڑپ کیا، کیونکہ بیڑیاں ہڈیوں کو کھانے کے بعد مولا کے گوشت کھانے کے بعد مولا کے پنڈلیوں میں ہڈیوں کے ساتھ پیوست ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے بیڑیوں کو الگ کیا، ہتھکڑیوں کو الگ کیا، آزاد کرنے کے بعد کہا سجاد اگر آپ یہاں رہنا چاہتے تو یہاں رہیے، مدینہ جانا چاہتے ہیں تو میں مدینہ بھیجنے کی سفر کی بندوبست کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، بی بی زینب علیہ مقام کا ایک بار عظمت کو سمجھو۔ وقت کا امام کہتا میں تجھے جواب نہیں دوں گا، بلکہ میں ابھی قید خانے میں جا کر اپنے پھوپھی اماں سے پوچھ کر تجھے جواب بھجواتا ہوں۔ سجاد آئے، زینب تڑپ رہی تھی، ایک بار زندان کے در پہ تڑپتی ہوئی کھڑی تھی، بار بار زندان کے در پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ سجاد آتے ہیں، زینب کی آنکھوں میں یقین نہیں ہے کہ جو زیورات سجاد کو 11 محرم کو پہنائے گئے تھے، آج وہ سجاد ان زیورات کے بغیر آ رہے ہیں۔ زینب دونوں بازوؤں کو پہنا دیتی ہے، اے میرے لال آ جا، اپنے پھوپھی کے سینے سے لگ جا۔ ایک مرتبہ سجاد زینب کے آغوش میں آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا سجاد تیرے وہ زیورات کہاں گئے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے وہ زیورات اتار دیے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے کہا یا شام میں رہو یا مدینے میں اگر جانا چاہو سفر کا میں انتظام کر دیتا ہوں۔ عزیزو سن سکو گے، ایک بار زینب کہتی ہے بیٹا تو نے کیا کہا؟ کہا میں کیا جواب دیتا، میں نے کہہ دیا پھوپھی اماں سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ کہا بیٹا پہلے یہ پیغام پہنچا دے کہ جو تبرکات کربلا میں لوٹے ہیں، اللہ اللہ، زینب کو دیکھو، علی کی بیٹی کو دیکھو، مقصد کو دیکھو۔ کہا جو زیورات تو نے لوٹے ہیں واپس کر۔ کیا لوٹے تھے یزید نے؟ کیا قیمتی چیز تھی؟ بس وہی ایک واقعہ پڑھتا ہوں، جذب القلوب میں یہ واقعہ لکھا ہے، فارسی میں کتاب ہے جذب القلوب، لکھنے والا ہمارے مسلک کا نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں زہرا کی چادر 2 مرتبہ بکنے کے لیے بازار ہے۔ زینب کیا مانگ رہی ہے سوچو۔ کہتے ایک بار ایک سائل آیا فاطمہ کے در پہ، گھر پہ کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، زہرا کے گھر پہ کچھ نہیں اور کوئی واپس بھی نہیں کیا۔ اتفاق سے سلمان در پہ بیٹھے ہوئے تھے، بی بی زہرا نے سلمان سے کہا سلمان یہ چادر لے جاؤ، اس کو بازار میں بیچو، بیچ کر جو پیسے مجھے لاؤ تاکہ میں اس سائل کو کچھ دے سکوں۔ جذب القلوب لکھتے ہیں سلمان چادر کو لے کر مدینے میں بازار کی طرف جانے لگے۔ سلمان کی زبان وہ جرت نہیں ہے جو بازار میں یہ کہہ سکے ہے کوئی جو فاطمہ کی چادر کو خریدے گا۔ سلمان کی زبان میں وہ جرت نہیں ہے۔ کہتے ہیں سلمان کہتے ہیں میں اور آگے بڑھنے لگا، اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا راہب تڑپ کے باہر نکلا۔ کہا سلمان رک، یہ چادر بیچو گے؟ کہاں؟ کہ پھر رک جاؤ، میرے پاس توریت رکھی ہوئی ہے، میں وہ توریت کہ کچھ اوراق پرانے نسخے رکھے ہوئے ہیں، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔
کہا ٹھیک ہے، گیا نسخے دیکھتا ہے، سلمان کے ہاتھوں میں چادر کو دیکھتا ہے، چادر کو نسخے سے ملانے لگتا ہے، ملانے کے بعد کہتا ہے کتنے میں بیچو گے؟